السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں تمام سننے والے، دیکھنے والے اور تمام میرے فین فالوور اللہ تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور دل کی جائز خواہشوں کو قبول و منظور فرمائے اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ پڑھا کہ کیا آپ کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہو رہا؟ اگر میری ویڈیو میں کوئی بات غلط لگے تو بے شک مجھے انسبسکرائب کر دیں۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی جنات کا، اسیب کا، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بد نظر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کور کروں گی انشاءاللہ۔ آج کل میں جنات، ان کے وجود، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھی کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ جادو، اسیب اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے بارے میں معلومات کر رہی ہوں۔ اور یقین مانیں بہت ساری چیزیں مجھ پر وہ عیاں ہوئی ہیں جو شاید میں کبھی جان نہیں تھی سکتی، یا شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتی اگر اس طرف نہ میں آتی۔ اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ رزق کی تنگی میں۔ اور سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل رزق کی تنگی صرف اس لیے ہے کہ دجال کے آنے کا وقت ہے، اور آج ہر انسان کے لیے پیسہ بہت ضروری چیز ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف لیکن پیسہ ایک طرف۔ خیر، اس کے علاوہ گھر کی ٹینشنیں، پریشانیاں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، اور سب سے بڑا المیہ ہماری عوام کا یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کے ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، کس نے کیا، اس نے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ساری قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ میں پہلے مثال کی بات کرتی ہوں کہ رزق کا مسئلہ، گھر میں لڑائی جھگڑا، اس کے علاوہ خون کے چھینٹے پڑنا، یا کپڑوں کا خود بخود کٹ لگ جانا، یا اس کے علاوہ کہیں آگ لگ جانا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو یا مردوں کو یا بچیوں کو یا بچوں کو اسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو لے کر ہم اتنے عجیب کام کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو شریعت میں بالکل جن کا وجود نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو جنات کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنات کو زمین پر بھیجا۔ جب زمین بنائی تو اللہ کی ذات نے زمین پر جنات کو بھیجا کہ اسے بساؤ۔ اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے تو بتایا گیا ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں ان میں عقل بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو عقل کی بنیاد پر کہا ہے، اور باقی اس میں وہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جن کے پاس پاور بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اب جیسے غائب، ہم غائب نہیں ہو سکتے لیکن وہ غائب ہو سکتا ہے، اس میں یہ ساری طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات نے جو جن ہے نا انہیں اتنی عقل نہیں عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر ہمارے 10 سال کا بچہ جو ہے نا، کوئی بوڑھا ہو ہمارے میں، تقریباً سیانہ ہو کافی، 100 سال یا 90 سال کا ہو تو ہم اسے بڑا سیانہ سمجھتے ہیں۔ تو جو جنات کا 800-900 سال کا بزرگ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے میری زمین کو بساؤ، تو انہوں نے زمین پر دنگا فساد کرنا شروع کر دیا، زمین کو برباد شروع کر دیا کرنا۔ جیسے ہم تو گھر بناتے ہیں، زمین کو سنوارتے ہیں، مثال کے طور پر 5 مرلے کا مکان بنایا، کوشش کرتے ہیں اسے خوبصورت بنائیں، لیکن جب اللہ نے انہیں زمین دی تو انہوں نے زمین کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب ایسا کریں، مثال لے لیں کہ ایک 10 سال کا بچہ، آپ ایک اسٹیبل کمرہ ہو، بہت خوبصورت کمرہ ہو، اس میں بڑی ڈیکوریشن ہو، آپ اس میں ایک بچے کو تقریباً 20-25 منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، اسے کہ جس طرح تم نے یہاں پہ رہنا رہو، جس طرح مرضی، صرف 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ کے بعد آپ دوبارہ کمرے میں داخل ہوں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہوگی۔ یہ مثال میں دے رہی ہوں کہ جنہوں نے بھی اس طرح زمین پر دنگا فساد کیا، لڑنا جھگڑنا، بے وجہ ایک دوسرے کو مارنا، یہ ساری چیزیں، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اب یہ جو زمین ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اسے خوبصورت بنانا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، جب انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تو اللہ کی ذات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں، انہیں ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں دھکیل کے آؤ، کیونکہ میں زمین کو صاف کر دو، میں اس پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا جو اسے سنوارے گا، اسے میں عقل دوں گا۔ خیر، اللہ کی ذات نے جب یہ فرمایا تو فرشتے گئے،
لیکن جاتے جاتے اللہ نے ذات نے فرمایا کہ ان میں ایک فرشتہ ہے، ایک جن ہے، اسے میرے پاس لے کے آنا، کیونکہ وہ ان کی طرح کا نہیں، وہ میرا عبادت و گزار جن ہے، اس نے میری بڑی عبادت کی، اس کا نام عزازیل۔ خیر جب یہ سارا معاملہ ہوا، صاحب کو دھکیل دیا، حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزازیل کو اپنے پاس بلایا، یعنی عرش پہ بلایا، اپنے پاس نہیں بلایا، عرش پہ بلایا۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ میرا وہ جن ہے، یہ میری وہ مخلوق ہے جس نے میری عبادت انتہا کی، میری فرما برداری کی، میرا حکم مانا، لہٰذا تم سب اس کی پیروی کرو۔ اور عزازیل سے کہا کہ تم انہیں میری عبادت کے طریقے بتاؤ، کہ تمہیں بہت طریقہ ہے، بڑا سلیقہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہو نا کلاس میں، مانیٹر آج کل رواج ہے نا ہمارے، تو سمجھے کہ وہ مانیٹر اللہ نے بنا دیا فرشتوں کا۔ تو وہ جو ابلیس جو ہے نا آج کل، ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، نا لعنت بھیجتے ہیں، وہ کبھی عزازیل تھا، کیونکہ اس نے عبادت اتنی زیادہ کی تھی، مانیٹر تھا وہ کسی ٹائم پہ۔ تو آج بہت سارے لوگ عبادت پہ بڑا غرور کرتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، لہٰذا جنت تو ہماری ہوگی۔ تو وہ جو بندہ یہ غرور کرتے ہیں نا، وہ ابلیس کی طرف دیکھ لے کہ کبھی عزازیل تھا، لیکن ایک غلطی، اللہ کی ذات نے اس کی عبادت کی طرف نہیں دیکھا، اس کی ریاضت کی طرف نہیں دیکھا، اس کے عہدے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس لیے میں سب سے التجا کرتی ہوں، ٹھیک ہے عبادت کرے جو جتنا ہو سکے اللہ کا حکم مانے، لیکن اس پر غرور نہ کرے۔ اس پر ایک شعر مجھے بابے بلے شاہ کا اکثر میں پڑھتی رہتی ہوں کہ پڑھنے اتے مان کری نہ مت آکھے میں پڑھیا، او قادر کریم کہاوے پاویں روڑ دوے دودھ کڑیا۔ تو اللہ کی ذات کو غرور بالکل پسند نہیں۔ عزازیل نے عبادت کی، اللہ کا حکم مانا، بہت فرما برداری کی، لیکن شاید وہ دکھاوے کے لیے، جس طرح ہم کرتے ہیں، دکھاوا بھی نہیں کہوں گی میں، لیکن کچھ تھا جو خالص نہیں تھا۔ خیر اللہ کی ذات نے پھر یہ جو عزت کا نشہ ہوتا ہے نا، کہ کئی شاید سال گزر گئے ہوں گے، یا کئی مہینے، دن، سال لگا لیں، کیونکہ سال مہینوں کا دل نہیں ہے، ذکر نہیں اس میں آیا ہوا۔ کتاب میں یہی کہا گیا ہے کہ عزازیل کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ جو عزت کا چسکا ہے نا، جب انسان کو، اب ان مثال کے طور پہ انسان کو لگ جائے نا، تو میں سمجھتی ہوں عزت کا نشہ یا تو بندے کو ڈبو دیتا ہے، تو یا پھر اوپر لے جاتا ہے۔ تو عزازیل کو عزت نے ڈبو دیا، اسے اتنی پذیرائی، اتنی عزت ملی، ہر فرشتہ اس کی بات سنتا، غور کرتا۔ اب مثال کے طور پر میں اپنی بات لے لوں کہ لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، تو میری جگہ اگر کسی اور کو کرنا شروع ہو جائیں تو میرے دل میں حسد آئے گی، لیکن میں اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ پر یہ مقام کبھی نہ آئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لہٰذا کرم نوازی اللہ کی ذات کی۔ انشاءاللہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور آپ لوگ لمبی ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، زندگی دی، تو انشاءاللہ اور زیادہ روشنی ڈالوں گی، اور اس کا توڑ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمام جتنے مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں ایک دعا کہ اللہ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔